اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہزاروں سال پرانے ایک اسکرپچر کی دریافت نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ہزاروں سال پرانی ایک ایسی کہانی ابھر کر دنیا کے سامنے آئی ہے جس نے ماضی میں چھپی ہوئی بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ وہ کہانی جو نہ صرف بائبل بلکہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس کہانی کے سامنے آنے پر جہاں تاریخ کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا، وہاں یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آئی کہ بائبل اور قرآن اور اسلام اور عیسائیت کا آپس میں کوئی نہ کوئی تو ایسا رشتہ یا تعلق ہے کہ اس میں بیان کیے گئے احکامات کا موضوع ایک ہی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، باقی کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ لیکن اس اسکرپچر میں بیان کی گئی حیرت انگیز کہانی دونوں کتابوں میں نہ صرف موجود ہے بلکہ اس میں بیان کیے گئے اہم واقعات بھی دونوں کتابوں میں ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی تفصیلات مختلف ہیں، جو کہ اس بات کی طرف ایک واضح اشارہ ہے کہ ان دونوں مذاہب کو دنیا میں بھیجنے والی ذات ایک ہی ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز اسکرپچر میں بیان کردہ کہانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اس اسکرپچر کے مطابق کہانی ہے نینوا اور یونا کی۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نینوا اور یونا کیا ہے۔ آئیے آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ یونا تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح دور کی شمالی سلطنت اسرائیل کے نبی کا نام ہے۔ یونا کی کتاب ان کے نام سے منسوب ہے اور وہ اس کی مرکزی شخصیت ہیں۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ یونا کو حکم دیتا ہے کہ وہ نینوا جائیں اور وہاں کے باسیوں کو ان کے گناہوں سے توبہ کرنے کا کہیں اور ان پر عذاب الہی نازل ہونے کی تنبیہ کریں۔ اس کے بجائے یونا کشتی میں سوار ہو کر ترسیس روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ سمندری طوفان میں پھنس گئے۔ انہوں نے کشتی کے ملاحوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سمندر میں پھینک دیں۔ تب ایک بڑی مچھلی نے یونا کو نگل لیا۔ یونا کے نینوا جانے کے لیے تیار ہو جانے کے بعد مچھلی نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ یونا تقریباً 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہ نینوا کے پورے شہر کو توبہ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ خدا نے یونا کو سورج سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی، لیکن بعد میں ایک کیڑا بھیجا جس نے بیل کو کاٹا اور وہ جلد ہی مرجھا گئی۔ جب یونا نے سورج کی گرمی کی شکایت کی تو خدا نے ان کی سرنوشت کی۔ ناظرین، یونا کو اسلام میں ایک نبی قرار دیا جاتا ہے اور یونا کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ یونا کی قرآن کی کہانی اور بائبل کی کہانی میں کچھ معمولی سا فرق ہے۔ بائبل کے زیادہ تر تنقیدی اسکالرز یونا کی کتاب کو فکشنل اور بسا اوقات کم از کم جزوی طور پر طنزیہ قرار دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یونا کو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مد مقابل نینوا شہر تھا جو کہ اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد ہوا کرتی تھی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ نفوس پر مشتمل تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، اور یعنی یونس کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سورہ صافات آیت نمبر 147۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ آپ کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آتا ہے: سورۃ النساء، سورہ الانعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب ہود یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ کئی دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 10ویں سورت آپ کے نام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح ضرور عذاب آئے گا۔ ناظرین، قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو وہ تلاش نہ کر پائے تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں میں ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ عاشور یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس کے انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ ہو سکا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ ناظرین، اس قوم کا یہ دستور تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جائے اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے۔ وہ چلتے چلتے بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک کشتی دیکھی جس میں کچھ لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کسی کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی اور نہ ہی پیچھے چلتی۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ شخص میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر اس کشتی میں سوار ہونا ایک خوف کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب لوگ اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ محترم ناظرین، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدق دل کے ساتھ عاجزی و انکساری کرتے ہوئے توبہ استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود شرک و کفر پر ڈھٹائی سے جمے رہے اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھتے رہے۔ چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر وہ قومیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔